بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کے پی کے بنا دیے گئے ہیں، منتخب ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ عمران خان کے فیصلے پر وزیر اعلیٰ کے پی کے منتخب ہوئے ہیں۔ اب پارٹی کا فیصلہ کیا تھا، عمران خان کا فیصلہ کیا تھا، اس پر بھی ڈسکشن کی جا سکتی ہے کہ شیخ وقاص اکرم جھنگ سے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا، ہمیں تو میڈیا سے پتہ چلا ہے، ہمیں تو احباب سے پتہ چلا ہے، آفیشیلی یہ نہیں بتایا گیا۔ تو یقیناً یہ عمران خان کا فیصلہ تھا، اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی شاید شرائی فیصلے ہوتے ہوں گے، کیبنٹ کے فیصلے ہوتے ہوں گے، لیکن جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ خان جیسے کہیں گے ویسا ہوگا، ان کے لیڈر ہیں، بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ اب جو بات ہم نے کرنا ہے کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کے پی کے منتخب ہو گئے ہیں، بہت اچھا، مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے خود بتاتے ہیں کہ شہباز شریف نے انہیں فون کیا ہے اور فون کر کے وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد دی ہے، بہت اچھی بات ہے، قابل ستائش ہے، اپریسیشن ملنی چاہیے۔ ادھر سے مزید قابل ستائش بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم کو کہا ہے کہ ہمارے ذاتی اختلافات جو ہیں، انڈیویجول ڈفرینسز ہیں، جو پارٹی ڈفرینسز ہیں، پارٹی ٹو پارٹی ڈفرینسز ہیں، وہ سیاسی اختلافات وہ عوام پر اثر انداز نہیں ہونے چاہیے۔ عوامی معاملات، عوامی منصوبے، پروجیکٹس جو ہیں، ان پر سیاسی اختلافات کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، اس پر بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن اب سامنے سے دیکھیں تو جب آفیشیلی وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد آفیشیلی یہ ریکویسٹ بھیج رہے ہیں کہ وہ اپنے قائد سے، بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ میں ملنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں نہیں ملنے دیا گیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ کیسے مبارکبادیں ہیں، وہ کیسے شکریہ ہیں کہ ہم سیاسی طور پر، میں یہی کہوں کہ سیاسی طور پر ایک دوسرے کے پروٹوکول کا، ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے ہیں، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلے بھی ایسے نہیں ہوتا۔ آپ اگر دیکھیں تو جب بے نظیر بھٹو مرحومہ وہ جب وزیر اعظم تھیں اور نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، تب بھی معاملات ایسے چلتے تھے۔ تو یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی جب وزیر اعظم آتی تھیں تو وہ ملنے نہیں جاتے تھے۔ اب ادھر سے ایک مزید ادھر سے وزیر اعلیٰ کے پی خوش ہو رہے ہیں کہ مجھے مبارکباد دی گئی ہے، اور میں نے بھی کہا کہ ہمارے جو آپس کے اختلافات ہیں وہ عوامی معاملات پر اثر انداز نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن ادھر سے دیکھیں تو آج ایک بہت خاص اہمیت کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوئے، جس میں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی شریک نہیں ہوئے۔ تو دیکھیں جی، کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مل کے کام کر رہے ہیں، ہمیں مل کر چلنا چاہیے، عوامی معاملات پر ہمارے اختلافات کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہونا چاہیے تو عملی طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے اختلافات رکھیں، سیاسی طور پر یقیناً جیسے ہوتا ہے ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کریں، خود کو اٹھانے کی کوشش کریں، لیکن آفیشیلی یہ پروٹوکول بنتا ہے۔ یہ اس پہ میں بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ابھی تک اس کی مطلب کوئی لاجک نہیں آئی ہے کہ وہ کیوں شریک نہیں ہوئی۔ یقیناً کوئی نہ کوئی لاجک بھی آ جائے گی۔ تو عوامی معاملات کے لیے، میں کہوں کہ عوام کے احترام کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس کے اختلافات کو سائڈ پہ رکھیں۔ ابھی تھوڑی ٹائم کی بات ہے کہ سیلاب آیا تو پانی کے معاملات پر پہلی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو وفاق کی حکومت جماعتیں ہیں، اتحادی جماعتیں، ان میں کس قدر اختلافات ہوئے۔ وہ پانی کے معاملات پہلے بھی اختلافات تھے، لیکن پھر بلاول بھٹو اور مریم نواز شریف، ان کے آپس میں کیسا اختلاف اٹھا۔ اب ان باتوں کو اگر آپ دیکھیں اور بڑے غور سے ان پہ غور کریں تو میرے خیال وہ غور کرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جی میرا پانی میری مرضی، ادھر سے وہ کہیں کہ جی آپ کا پانی کیسے ہو گیا، پانی تو پنجاب کا پانی ہے۔ اب یہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جب میرا پانی کہا جاتا ہے تو یہی کہا جائے گا نا کہ پنجاب کا پانی۔ اب مریم کی اپنی ملکیت تو نہیں ہے کوئی درجہ۔ اچھا، ادھر سے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ کا جو پیسہ ہے اس کو سیلاب متاثرین کے لیے استعمال کیا جائے، تو ایک سجیشن ہے، اس پہ سیخ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ عوامی معاملات کے لیے حکمرانوں کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ یقیناً جیسے میں کہتا رہتا ہوں کہ جب بھی کوئی انتخاب ہوتا ہے، جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ہم ان نتائج کو قبول کر لیں۔ نتائج کو قبول کرتے ہیں، اپنی اپنی حکومتوں میں، اپنے اپنے صوبوں میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن پھر یقین جانیں ہم اس طرح سے مقابل آ جاتے ہیں جیسے کوئی ریاست کے اندر ریاست ہو۔ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیں
ہمارے ملک کے حالات، ہمارے ملک کی اکانومی کہاں جا رہی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیلاب سے ہم کتنے متاثرہ ہیں، ہماری سٹرکچر کتنا تباہ ہوا ہے، ہماری اکانومی کتنی خراب ہوئی ہے، اور ادھر سے 4 دن پہلے جو ملک میں اسپیشلی پنجاب میں احتجاج کے نام پر ہنگامے ہوئے ہیں، اس سے ہماری اکانومی کتنی متاثر ہوئی ہے۔ سیاستدانوں کو چاہیے کہ جب آپ ملک کا، جب آپ قوم کا، جب آپ وطن کا نعرہ لگاتے ہیں تو اپنے اختلافات عملی طور پر ایک سائڈ پہ رکھا کریں، اپنے انفرادی اختلافات، اپنے پارٹی ٹو پارٹی اختلافات وہ سائڈ پہ رکھا کریں اور عوام کے لیے کام کرتے رہیں کہ عوام مشکلات میں ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں، سیاستدانوں سے کہتا ہوں، حکمرانوں سے کہتا ہوں، اور شوق حکمرانی رکھنے والوں سے کہتا ہوں کہ 1947 کے اخبارات دیکھیں تو ملک مشکل کا شکار تھا، آج کے اخبارات اور آج کی نیوز سٹوریز دیکھیں تو ملک مشکل کا شکار ہے، عوام مشکل کا شکار ہے۔ آپ وہ ہے نا کہ دیکھتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں، کہ جہاں آپ جو دکھاتے ہیں وہ ہونا چاہیے۔ عملی طور پر دیکھیں چیزیں کتنی مہنگی ہیں، اشیاء ضروریہ کے ریٹ کتنے آسمانوں تک چلے گئے ہیں، کئی چیزیں تو ملتی نہیں ہیں۔ یقین جانیں عوام نے اپنی معیشت کو مینٹین کرنے کے لیے ضرورت کی چیزوں کو خریدنا چھوڑ دیا ہے، لیکن اگر سیاسی لوگ آپس میں عملی طور پر لڑتے رہیں گے، کہتے رہیں گے کہ عوام کے لیے ہم ایک ہیں، متحد ہیں، لیکن عملی طور پر وہ ایسا نہیں کریں گے تو عوام کی مشکلات میں یقیناً اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ السلام علیکم۔